پہلے تم پر لازم ہے کہ تم حسین کی مانو، حسین کے فرمودات کو مانو، ان کے عادات کو مانو، ان کے طریق کو مانو، ان کے نانا کی جو انہوں نے بچائی شریعت اپنے نانا کی، اس شریعت کا خیال رکھو، اس سیرت کا خیال رکھو، اس سنت کا خیال رکھو، اس اسوہ حسنہ کا خیال رکھو۔ حضرت محترم ہکل لال سو میں این چیز دا بالکل الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سا کوئی کریڈٹ عطا فرمایا، اللہ سونے نے سا کو یہ چیز عطا فرمائی کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے حسینیت کا، سن لو، جو سرٹیفکیٹ ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں، تو حسینیت کا سرٹیفکیٹ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اہل سنت و جماعت کے پاس حسینیت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور اس کا بہترین فرمان جو ہے وہ فرمان بزبان حسین ہے، اور محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرات الکامل کتاب ہے، بیروت دی چھپی ہے، اور تریجی جلد اندر 419 صفحے دے ہوتے ایک خطبہ کربلا ہے، کیونکہ مختلف علماء بھی بیان کرتے ہیں ہر انداز مختلف کتابیں چوبے ایک خطبہ ہے کربلا دا خطبہ ہے، تو حضرات سوچ کرو کہ اس کتاب دے اندر ایک خطبہ لکھا ہوئے، جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے باقاعدہ حضرت امام حسن و حسین کو ماننے کا، ان کو چاہنے کا، اور یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی ہے کہ اہل سنہ و جماعت امام حسن حسین کو چاہنے والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے خطبہ دیتا نا، اس خطبے دے دوران آپ نے یہ لفظ فرمائے، اس کتاب دے اندر لکھا، آپ نے فرمایا کہ کوفیو تمہیں معلوم نہیں اتنی مشہور حدیث ہے میرے نانا کی، میرے نانا نے ڈائریکٹ مجھے کہا تھا۔ ایک تو حدیث ہے نا کہ اگر صحابہ کو سنی ہوئے امام حسن نے کوئی حضور دا فرمان سنا ہوئے بات آکھیں کہ مجھے فلان صحابی نے کہا ہے کہ میرے نانا کا فرمان ہے، نہیں بلکہ ڈائریکٹلی یہ حدیث ہے، ڈائریکٹ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ مشہور حدیث نہیں سنی جو میرے نانا نے مجھے اور میرے بڑے بھائی حسن کو ڈائریکٹ فرمائی تھی کہ اے حسن و حسین تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ باقاعدہ حدیث میں اہل سنت کا باقاعدہ نام ہے اہل سنہ و جماعت، کہ تم سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، کربلا کے معلّہ کے مقام پر وہ حدیث کوٹ کرنے والے امام حسین ہیں، اور کرتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں کہ میرے نانا نے مجھے ڈائریکٹ فرمایا تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرات اساں حسینی بڑھنا ہے تو چادر تطہیر دا خیال کرو، صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ کردار، حیا، طریق، شریعت، سنت، سیرت، اسوہ حسنہ، وہ تمام چیزیں جو محمد عربی نے اپنی حال کو سکھائی، اپنے اصحاب کو سکھائی۔ اور یاد رکھنا یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں، ذہن میں آ گئی پھر چلی جاتی ہے، یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شہادت دیا، لیکن اہل سنہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اسے سروکار کوئی کرے نہ کرے، لیکن اہل سنہ و جماعت کا جو 1400 سال سے جو ایک مسلمہ اور اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یکم محرم الحرام ہو تو اہل سنہ و جماعت ضرور بضرور خیرات کرتے ہیں خلیفہ ثانی پہ، اور جلسہ کر دیتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح 10 محرم کے دن ہمارے دل کے اندر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ حضور کے گھرانے کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، تو اس جگہ اسی طرح یکم محرم الحرام کے دن یا 18 ذی الحجہ کے دن جلیل عثمان غنی کو روزے دی حالت ذی النورین اسی لیے کہا جاتا ہے دو نور والا۔ حضور نے فرمایا میری ایک روایت میں ہے میری 27 یا میری 100 بیٹی بھی ہوتی، یکے بعد دیگر فوت ہوتی تو میں عثمان کو ان کو گھر کے اندر روزے کے ساتھ خلیفۃ المسلمین دروازے کے اوپر امام حسن اور حسین کھڑے ہیں، پیچھے سے آ کر شہید کر دیا جاتا ہے، اس دن تجھے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح حضور کی آل سے محبت کرتے ہو جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یاد رکھنا رب ذوالجلال کا کلام سب سے پہلے ہے، رب نے فرما دیا ہے کہ جو محمد عربی کے قریب ہیں، چاہے وہ آل ہے، چاہے وہ اصحاب ہیں، چاہے وہ اجزاج ہیں، رب نے قرب کا فرمایا ہے، مانتے ہیں قرب سے قرب ہوتا ہے۔ دیکھو چاچا پیارا ہے، دیکھو سوہرا پیارا ہے، عیب رکھ بھی خیال رکھتا ہے، میرے محبوب کو سوہرا پیارا نہیں، میرے محبوب کو جماعترا پیارا نہیں، شرم کر، دیکھو اپنا قرب پیارا ہے، میرے محبوب کو پیارا نہیں۔
اس لیے یاد رکھو ہم نبی کی حال کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں اور نبی کے کلہم صحابہ ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم تک جو باتیں ہمارے تک جو پہنچی ہیں وہ تمام وجہ تو صحابہ کرام ہے، انہوں نے دین اسلام آگے تک پہنچایا۔ تبا تابعین اہل بیت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے صرف تمہیں کربلا کا واقعہ نہیں دیا بلکہ تمہیں دین اسلام بچا کر دیا ہے، تمہیں اپنے نانا کی شریعت بچا کے دی ہے واقع کربلا نے۔ لیکن آج دیکھو تمام حسینی تو کہتے ہیں، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، ایک حج نہیں، ایک جہاد نہیں، جب دین اسلام کے مین قوانین نہیں تو حسینیت کہاں سے؟ صرف زبان کی حد تک۔ آج کا دن تمہیں صبر و استقامت بھی سکھاتا ہے، تمہیں رونا بھی سکھاتا ہے، تمہیں آزمائش میں صبر و استقامت دکھانا بھی سمجھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جناب رو لو، آؤ گزاری کر لو، اس کے بعد جو تم نے کہا میں نے بڑا ثواب پہنچا لیا، نہیں۔ جب تک اس حسین کے رب کو، جب اس کے نانے کے رب کو، تمام انبیاء کے رب کو، اس خالق کی کائنات، اس پوری کائنات کے رب کو تم سجدہ نہیں کرو گے، تم عبادت نہیں کرو گے، محمد عربی کی ذات پر درود نہیں پڑھو گے، تو یاد رکھنا وہ تمام تر تمہارا رونا دھونا بھی ضائع چلا جائے۔ جرے تو خدا کو سجدہ نہیں کریں دا بس تو کی میں تھی سکتا ہے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو پلیتوں نے شہید کر دیا۔ اب خود بتاؤ حسین کھڑے رہتے تو ان کی کیا جرات تھی کہ وہ آپ کو شہید کر پاتے؟ آپ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر آج میں نے یہ نماز ادا نہ کی، قضا ہو گئی تو امت میں ادا